بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہمارے فلسطین میں ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ آئے دن کتنی ان کے ساتھ زیادتیاں کی جا رہی ہیں، ان کے ساتھ ان کو یقین مانیں آپ، ان کی جب آپ ویڈیو آپ کی نظر سے گزرتی ہوگی، جب آپ ان کو دیکھتے ہیں تو آپ کو کیسا لگتا ہوگا کہ آپ کو بھی کٹ مرنے کا آپ کو دل کرتا ہوگا۔ تو اس میں یہ کہ اگر حکمران ہمارے اوپر جو حکمران ہیں، اگر وہ ہمیں یہ بتائیں، وہ ہمیں اجازت دیں کہ ہم بارڈر کراس کر کے جہاں ہم فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کے لیے جا سکیں، میں آپ کو ایک بندے کا آپ کو میں بتا سکتا ہوں کہ کون بندہ کیا کہہ رہا ہے، کون بندہ کیا کہہ رہا ہے۔ اور ہر بندہ، میں آئے دن لوگوں کے پاس میں آئے دن لوگوں سے مشورہ لیتا رہتا ہوں، جہاں بھی جاتا ہوں، جدھر بھی جاتا ہوں، لوگوں سے پوچھتا رہتا ہوں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو لوگ کہتے ہیں کیا کرنا چاہیے؟ مسلمان ہونے کا حق ادا کرنا چاہیے۔ خدا کی قسم، اگر ہمارے آرمی چیف صاحب، اگر ہمارے وزیر اعظم صاحب، اگر ہمارے یہ حکمران ہمیں اجازت دیں، خدا کی قسم پورا کہ پوری قوم، مسلم دیش پورے سب تیار ہیں جانے کے لیے۔ لیکن کیا ہے، ہمارے حکمران غفلت میں سوئے ہوئے ہیں۔ لیکن ایک چیز ہے، قیامت والے دن اگر ہم سے پوچھا گیا کہ فلسطینیوں کے حق میں آپ نے کوئی لایا عمل آپ نے نہیں کیا، فلسطینیوں کے حق میں آپ نہیں ہیں، فلسطینیوں کے حق میں آپ نے ان کے ساتھ جنگ میں شریک نہیں ہوئے، وہ آپ کے مسلمان بھائی تھے، اگر قیامت والے دن ہم سے یہ سوال ہوتا ہے تو آپ میں سے ہر ایک بندے نے آج سے یہ عہد کرنا ہے کہ قیامت دن ہم اللہ رب العزت کو ان حکمرانوں کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ لوگ ہمیں آگے بڑھنے کی اجازت انہوں نے ہمیں نہیں دی۔ اور میں آپ کو ایک مین بات بتاؤں کہ یہاں پہ یہ کہ ہمارے حکمران کیا کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ، ٹی وی پہ آتے ہیں، آ کے کیا کہتے ہیں، جیسے رات کو کوئی حملہ ہوتا ہے یا کچھ بھی، آئے دن ان پہ اسپتالوں پہ حملے ہو رہے ہیں، جہاں بھی ان کے حملے ہو رہے ہیں، ایک بڑا جو لیڈر ہوتا ہے وہ آتا ہے، آ کے کیا کہتا ہے، میں پرزور مذمت کرتا ہوں کہ جو لوگ مارے گئے ان کی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ دیکھو میرے بھائی، وزیر اعظم صاحب، پرائم منسٹر صاحب، آپ کے مذمت کرنے سے ان کو کیا فرق پڑے گا؟ آپ یہاں پہ مذمت کرتے رہیں گے تو اس کا ان کو کوئی فرق پڑے گا؟ ایک ذرا برابر بھی ان کو فرق نہیں پڑتا، جب تک آپ خود اپنے ہاتھوں میں تلوار تھام کے، خود بندوق تھام کے ان کے حق میں کفن سر پہ باندھ کے نہیں نکلیں گے، تب تک فلسطین آزاد نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی آپ ان کے لیے کوئی حق ادا کر سکتے ہیں۔ ہمارے ملک ان کی چیزیں، اسرائیل کی چیزیں یہاں پہ بک رہی ہیں۔ ہمارے ملک میں کوک، 7 اپ، پیپسی، یہ جو بھی ہیں ساری، یہ ہمارے اوپر جو اسرائیل ہے، یہ ساری اس کی دی ہوئی یہ پروڈکٹس ہیں، سارے اس کے ہیں۔ تو کیا ہے، پاکستان میں دل کھول کے پیتے ہیں ان کو سب۔ اور ہمارے تو مسلمان بھائی، وہ کیا کہتا ہے کہ جب تک میں کوک نہیں پیوں گا تو میرا معدہ ہضم نہیں کرے گا، جب تک میں پیپسی نہیں پیوں گا تو میرا معدہ کھانا نہیں کرے گا، کھانا ہضم نہیں کرے گا۔ تو یہ ہے ہمارے حالات۔ انہوں نے ہمیں غلام بنایا ہوا ہے، اسرائیل نے ہمیں غلام بنایا ہوا ہے، حکمرانوں نے ہمیں غلام بنایا ہوا ہے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں آئے دن ہمارے اوپر کتنی انہوں نے مہنگائی 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 سن کے پاگل ہو گئے۔ اب کیا ہے کہ نواز شریف صاحب جناب لاہور تشریف لا رہے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی، ان کے جلسے میں بھی جانا ہے، ان کے جلسے میں بھی شریک ہونا ہے، ان کا پرزور استقبال کرنا، کیونکہ وہ 6 سال بعد اپنے پیارے ملک محب وطن بن کر پاکستان تشریف لا رہے ہیں، تو ان کا بھی استقبال کرنا ہے۔ تو یہ تو دنیا داری اس میں جا رہی ہے۔ تو آپ کو یہ پتہ نہیں ہے پاکستان آنے کی کیا ضرورت ہے؟ سب کو پاکستان آنے کی کیا ضرورت ہے؟ فلسطین چلے جاؤ، وہاں پہ جا کے لوگوں کے ساتھ ان کے جہاد کرو، فلسطینیوں کے حق میں لڑو۔ خدا کی قسم، وزیر اعظم بننا کوئی وہ میں کہتا ہوں کوئی
افضل نہیں ہے وزیر اعظم بننا، یا کوئی وزیر اعظم بن کے بندے کو جنت کا وہ بندہ ٹھیکیدار مل جائے گا۔ خدا کی قسم فلسطینیوں کے ایک بندے کے حق میں اگر آپ بولیں، ایک بندے کے حق میں اگر آپ کو ذرا سے بھی خراش آتی ہے، شہادت آپ کی ہو جاتی ہے، خدا کی قسم آپ کا جنت میں بہت بڑا درجہ ہوگا۔ اور نہ کہ آپ وزیر اعظم بن کے مر جائیں، آپ کو کوئی بھی نہیں آخرت میں پوچھنے والا۔ اور یہاں پہ ایک حدیث پہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم لوگ آج کے دور میں ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر بڑا پرائم منسٹر ہے، کوئی آرمی کا بڑا ہے، اور کوئی یعنی کوئی کمپنیوں کا بڑا ہے، وہ جنت جائے گا، دنیا کا وہ بڑا ہے، دنیا کا وہ بڑا ہے۔ لیکن آخرت میں آج جن مولویوں کو ہم کہتے ہیں نا کہ مولویوں کا کیا کام ہے سیاست میں کرنا، اور سیاست شروع ہی کہاں سے ہوئی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کی، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی آپ نے ریاست دیکھی کیسی تھی ان کی؟ عمر کے دور میں کوئی بھی کتا بھی اگر زمین پر مر جاتا تو پھر وہ بھی عمر سے پوچھا جاتا۔ تو یہاں پہ کیا ہے، پوری دنیا جو ہے نا یہاں پہ مہنگائی سے مر رہی ہے، ادھر ہمارے فلسطینی بھائی وہ مر رہے ہیں، خدا کی قسم کوئی اٹھنے کے لیے سب تیار ہیں۔ یہ نہیں ہے پہلے تو ہم کہتے تھے کہ قوم سوئی ہوئی ہے، نہیں، خدا کی قسم میں یہاں پہ ہر بندے کے پاس جاتا ہوں ادھر، سب کہتے ہیں بھائی جانا چاہیے ہمیں۔ جیسے کہ آپ جمعے میں مولانا صاحب بیان کر رہے تھے تو سب نے ہاتھ اس طرح کھڑے کیے، انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تیار ہیں جانے کے لیے۔ لیکن کیا ہے ہمارے حکمران، وہ تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ جیسے قوم ہوتی ہے ایسے حکمران مسلط ہوتے ہیں، لیکن ہمارے اوپر حکمران ہی ایسے مسلط ہوئے، قوم تو ٹھیک ہے، کبھی کبھی قوم جو ہے نا بھٹک جاتی ہے راستے سے، تو لیکن قوم تو ٹھیک ہے۔ تو میں بات کر رہا تک اس کی کہ کبھی بھی پرائم منسٹر، کوئی منسٹر، کوئی ڈی ایس پی جو بھی ہے، یہ جنت میں اس کا کوئی بڑا درجہ نہیں ہوگا۔ ہاں اگر نیک اعمال کیے ہوں گے پھر درجہ ہوگا اس کا، لیکن سب سے مین درجہ جنت میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، حافظ قرآن ہوگا۔ پرائم منسٹر سے بھی افضل آج جس کو مسجدوں میں ذلیل کیا جاتا ہے کہ بھائی تم نے اذان لیٹ دی، تم نے نماز لیٹ پڑھائی، تم نے جو ہے بچوں کو مارا، تم نے پیٹا، یہ وہ کیا، لیکن اس کو یہ نہیں پتہ کہ ایک افضل کتاب قرآن مجید اس کے دل میں ہے۔ تو آج لوگ اس کو جو ہے نا وہ کر رہے ہیں، اس کی عزت تار کر رہے ہیں۔ لیکن کہنے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ پرائم منسٹر جو ہے نا اس سے افضل جو ہے ایک ادنا سا حافظ قرآن، ایک ادنا سا مسلمان، ادنا سا مومن، وہ اس سے ہزار گنا افضل ہے۔ دیکھو نواز شریف بھی اپنی قبر میں جائے گا، عمران خان بھی اپنی قبر میں جائے گا، شہباز شریف، سارے جو ہے نا بڑے بڑے وڈیرے سب اپنی قبر میں جائیں گے، اور وہاں پہ یہ جائیدادیں لے کے نہیں جائیں گے، یہ بڑے بڑے سیکورٹی گارڈ، یہ بندوقوں والی جو ہے نا بندوقوں والے سیکورٹی گارڈ، گاڑیاں، یہ ان کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ وہاں پہ کیا ہوگا، جن مولویوں کو یہ لوگ گالیاں دیتے ہیں وہی مولوی ان کا جنازہ پڑھائیں گے، اور انہی ہی کے جو ہے نا پاس سے وہ ذرا بھی ان کو اہمیت نہیں دیں گے، وہ کہیں گے جنازہ آیا پڑھاؤ، نکلو پتلی گلی سے نکلو پڑھاؤ۔ تو یہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو خیال کرنا چاہیے، اور قوم کو ایک پیج پہ ان کو لے کے آنا چاہیے، خدا کی قسم علماء کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ یہ علماء جو ہیں ہمارے تیار ہیں، سب تیار ہیں جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن کیا ہے حکومت ہمیں اجازت ہی نہیں دے رہی۔ آتی بس اس کو اپنے ہی لگا ہوا، کوئی چائنا کے دورے کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا، اپنے سوئے ہوئے ہیں۔ خدا کی قسم یہ غفلت آپ کو بڑی مہنگی پڑے گی۔ میری آج کی باتیں یاد رکھنا، یہ پیغام میرے تمام دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، بچوں، عورتوں تک پہنچاؤ کہ یہ وقت دور نہیں ہے۔ کتنا جیو گے؟ 100 سال، 150 سال، 200 سال، کتنا جیو گے؟ 500 سال، کتنا جیو گے؟ آخر قبر کو اور اللہ رب العزت کو آپ نے منہ دکھانا ہے، اس کے سامنے لازمی جانا ہے۔ تو اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے ان کشمیریوں کے، ان فلسطینیوں کے حق میں کھڑے ہو جاؤ، سب یکجا ہو جاؤ۔ لیکن کیا ہے، نہیں ہے کوئی بھی ایسا کرنے والا۔ لوگ ہیں، میں آپ کو آج ہی بتا دوں کہ لوگ تیار ہیں جانے کے لیے، ہمارے حکمران اگر ہمیں اجازت دیں تو چل اللہ رب العزت سے میں دعا کرتا ہوں کہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت فلسطین کو کامیابی عطا فرمائے اور اسرائیل کو شکست عطا فرمائے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔